لوگوں کو کس قسم کا جو سر درد ہے وہ شدید ہوتا ہے یا زیادہ پایا جاتا ہے؟ سر درد جو پائی جاتی ہے عموماً لوگوں میں، ایک تو وہ ٹینشن ہیڈ ایک ہے، میگرین ہے، کچھ ایسے ہیڈ ایکس ہیں جن کا جو زیادہ خطرناک نہیں ہوتے، جیسے بلڈ پریشر کی وجہ سے ہیڈ ایک ہوتا ہے، ان ڈائگنوز بلڈ پریشر ہوتا ہے، مریض کو پتہ نہیں ہوتا۔ ایسے شدید قسم کے درد ہیں جیسے کلسٹر ہیڈ ایک ہو گیا، عموماً مردوں میں ہوتا ہے، سروائکوجینک ہیڈ ایک ہو گیا، گردن کے موڑوں کی وجہ سے ہوتا ہے، آکسیپیٹل نیورالجیا ہو گیا۔ خطرناک سر درد ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے خطرناک سر درد ہے وہ سب ایرکنوئڈ ہیمریج ہے۔ یہ ایک ایسا درد ہے جس میں مریض یہ کہتا ہے کہ مجھے زندگی میں ایسا شدید درد کبھی بھی نہیں ہوا، اور اس کو ہم کہتے ہیں تھنڈر کلیپ، اور اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس سے برداشت نہیں ہو پا رہا ہوتا۔ یہ ایک ایمرجنسی سچویشن ہے اور اس میں فوراً مریض کو ہاسپٹل لے کے جانے کی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شمس الحق۔ آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کریں گے جس کا سامنا ہر گھر میں موجود ہر فرد کو ہوتا ہے، وہ ہے سر درد۔ کبھی ہلکا سر درد اور کبھی شدید تکلیف، ناقابل برداشت سر کا درد۔ تو آخر سر درد کی وجہ کیا ہوتی ہے اور یہ کب خطرناک ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں کنسلٹنٹ اینستھیزیولوجسٹ اینڈ انٹرونشنل پین فزیشین ڈاکٹر سیدہ تہذیب زہرا صاحبہ۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ جی وعلیکم السلام شمس بھائی، میں آپ کی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس پلیٹ فارم پہ مدعو کیا اور اس اہم موضوع پہ لوگوں کو آگاہی دینے کا موقع دیا۔ اچھا، سر درد کی کتنی اقسام ہیں اور عام طور پر لوگوں کو کس قسم کا جو سر درد ہے وہ شدید ہوتا ہے یا زیادہ پایا جاتا ہے؟ دیکھیں، اقسام تو ملٹیپل ہیں، وہ تو ان گنت اقسام ہیں، ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو موسٹلی کامن قسم کی سر درد جو پائی جاتی ہے عموماً لوگوں میں، ایک تو وہ ٹینشن ہیڈ ایک ہے، میگرین ہے، کچھ ایسے ہیڈ ایکس ہیں جن کا جو زیادہ خطرناک نہیں ہوتے، جیسے بلڈ پریشر کی وجہ سے ہیڈ ایک ہوتا ہے، ان ڈائگنوز بلڈ پریشر ہوتا ہے، مریض کو پتہ نہیں ہوتا، یا اس کی جب انسان کی جب آئی سائٹ کمزور ہو رہی ہوتی ہے اس وقت جب اس کو سر درد ہوتا ہے، وہ بھی ایک خطرناک قسم کا سر درد نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ ایسے شدید قسم کے درد ہیں جیسے کلسٹر ہیڈ ایک ہو گیا، عموماً مردوں میں ہوتا ہے، سروائکوجینک ہیڈ ایک ہو گیا، گردن کے موڑوں کی وجہ سے ہوتا ہے، آکسیپیٹل نیورالجیا ہو گیا۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی ہیں جو جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں، جس میں سب ایرکنوئڈ ہیمریج ہو گیا، جو بر وقت علاج کی اس کو بہت شدید ضرورت ہوتی ہے اس سر درد کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب ان میں جو سب سے خطرناک سر درد ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ دیکھیے، جو سب سے خطرناک سر درد ہے وہ سب ایرکنوئڈ ہیمریج ہے۔ یہ ایک ایسا درد ہے جس میں مریض یہ کہتا ہے کہ مجھے اتنا شدید درد ہے کہ مجھے زندگی میں ایسا شدید درد کبھی بھی نہیں ہوا، اور اس کو ہم کہتے ہیں تھنڈر کلیپ ہیڈ ایک، کہ مریض کو ایسی آواز محسوس ہوتی ہے جیسے بجلی کڑک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، اور اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس سے برداشت نہیں ہو پا رہا ہوتا۔ یہ ایک ایمرجنسی سچویشن ہے اور اس میں فوراً مریض کو ہاسپٹل لے کے جانے کی ضرورت ہے اور اس کی تشخیص کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، دنیا میں تقریباً 1 ارب لوگ ایسے ہیں جن کو مائیگرین ہوتا ہے۔ جی، تو اب جو مائیگرین کی صورت میں جو سر درد ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو ہمیں اس بات کا تعین کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ واقعی مائیگرین ہے کہ نہیں ہے۔ عموماً کیونکہ اب ہماری عوام اتنی زیادہ باشعور ہو گئی ہے کہ پڑھنے کا بہت رواج ہو گیا ہے، پھر گوگل بہت کرتے ہیں، تو لوگ خود سے ڈائگنوز کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں مائیگرین ہے۔ پہلے تو یہ بات آپ کو کنفرم کرنا ہے کہ پیشنٹ کو مائیگرین ہے کہ بھی نہیں ہے، کیونکہ مائیگرین اور سروائکوجینک ہیڈ ایک، یہ 2 ہیڈ ایکس ہیں جن کی علامات تقریباً ملتی ہیں، لیکن ان کی وجوہات اکثر مختلف ہوتی ہیں۔ دونوں ایک طرف کا درد ہوتا ہے، کسی سر کی کسی ایک سائڈ پہ وہ درد ہوتا ہے اور بہت شدید ہوتا ہے، لیکن عموماً جو لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں مائیگرین ہے، جب ان کی پراپر تشخیص کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سروائکوجینک ہیڈ ایک ہے، وہ مائیگرین نہیں ہے۔ مائیگرین اور سروائکوجینک ہیڈ ایک میں کچھ ڈفرینسز ہیں۔ مائیگرین کا ایک تو ان کی علامات میں ڈفرینس ہے، کیونکہ مائیگرین سے پہلے عموماً لوگوں کو اورا ہوتا ہے، اور ایک کیفیت ہوتی ہے ان پہ جس کی وجہ سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں درد ہونے لگا ہے۔ دوسرا، ان کو لائٹ سے اریٹیشن ہوتی ہے، بہت زیادہ شور سے اریٹیشن ہوتی ہے، اور ان کو قے آنا، متلی آنا، ایسی کیفیت ہوتی ہے۔ جبکہ جو سروائکوجینک ہیڈ ایک ہے اس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، ایک سائڈ کا درد ضرور ہوتا ہے اس میں، وہ بھی اتنی ہی شدت سے ہوتا ہے، لیکن وہ گردن کے موڑوں کے باعث ہوتا ہے اور اس کا تعلق آپ کے سر کی اور گردن کی موومنٹ سے ہوتا ہے۔ تو ان دونوں کی تشخیص کی جائے گی تو پتہ چلے گا کہ کیا فرق ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اگر ہم اب جس طرح آپ نے کہا کہ بیسکلی تو پہلے
یہ جانا جائے کہ جو درد ہے کیا وہ مائیگرین ہے یا وہ کوئی اور سر درد ہے. تو اگر ہم اس کی کازز پہ بات کریں, وجوہات پہ بات کریں, تو وہ کیا کیا ہوتی ہیں؟ مائیگرین کی بیسیکلی مائیگرین ایک نیورولوجیکل کنڈیشن ہے جو ہمارا ٹرائیجیمینل ویسکولر سسٹم ہے. یہاں پہ ایک جال ہے ہماری رگوں اور نسوں کا جس کے اندر کچھ چینجز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ انزائمز ریلیز ہوتے ہیں اور مائیگرین ہوتا ہے. بیسیکلی اگر ہمارے کچھ ایسے ہم اپنی ہی لائف سٹائل میں کچھ ایسے چینجز لے آئیں جس کی وجہ سے یہ مائیگرین ہونا کم ہے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ لوگ صبح اٹھ کے ناشتہ نہیں کرتے. ہماری خاص طور پہ ینگسٹرز جن کو بہت زیادہ مائیگرین ہوتا ہے ان کا یہ پرابلم ہے کہ وہ ناشتہ نہیں کرتے. پانی کی کمی ایک بہت بڑی وجہ ہے. لوگوں میں پانی پینے کی عادت نہیں ہے, اس کی بجائے لوگ پریفر کرتے ہیں کہ سافٹ ڈرنکس یا کولا وغیرہ کچھ اس طرح کی چیزیں لیں یا بہت زیادہ کیفین کا انٹیک کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ ایک تو ڈی ہائیڈریشن ہو گیا, پھر ان کی نیند پوری نہ ہونا. دیکھیں نیند کا ایک بہت امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ آپ نے اپنے 8 سے 10 گھنٹے نیند پوری کرنی ہے, لیکن اللہ نے رات بنائی ہے نیند کے لیے. لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ صبح 4 بجے سو رہے ہیں اور اس کے اپنے 8 گھنٹے 10 گھنٹے پورے کیے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. رات کا جو ٹائم سونے کا ہے اسی میں آپ کو سوئیں گے تو آپ کو یہ ہیڈ ایک سے بچے رہیں گے. اس کے علاوہ اسٹریس بہت امپورٹنٹ پہلو ہے. ہماری آج کل جو لائف سٹائل ہے اس میں ہمارا جاب کا پریشر, ہمارا گھروں کے مسائل, ان ساری وجوہات کی وجہ سے ہمارے لائف میں اتنا زیادہ سٹریس ہو گیا ہے کہ مائیگرین بہت زیادہ لوگوں میں ایگریویٹ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو پوسچر ہے, ہم بیٹھتے ہیں, جو آفس جاب کرتے ہیں, جو ڈیسک جاب کرتے ہیں, ان کا یہ بہت بڑا پرابلم ہے. پھر اسکرین ٹائم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے مائیگرین میں, خاص طور پہ ینگسٹرز میں, کیونکہ آپ جتنا زیادہ اسکرین کے اوپر فوکس کریں گے اتنا زیادہ آپ کا مائیگرین ایگریویٹ ہوگا. اور اب ینگسٹرز کو تو ان کی آن لائن ایجوکیشن ہے, پھر جو جاب والے ہیں انہوں نے بھی سارا دن اسکرین پہ فوکس کرنا ہے, اس کی وجہ سے بہت ایگریویٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, آپ نے کہا کہ سر درد کی جو وجوہات میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر فرد کی جو نیند پوری نہ ہو تو اس صورت میں سر درد ہو سکتا ہے. اگر اس میں ڈی ہائیڈریشن ہو یعنی کہ پانی کی کمی ہو تو اس وجہ سے سر درد ہو سکتا ہے, اور یہ ٹینشن اور یہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. اچھا, اب جس طرح کیا جو نظر کی کمزوری ہے اگر کسی فرد میں ہو تو کیا نظر کی کمزوری کی وجہ سے بھی سر درد ہوتا ہے؟ جی, اکثر یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو کبھی سر میں درد نہ ہوا ہو, اچانک ان کو فیل ہونا شروع ہو کہ ہمیں سر میں درد رہنے لگ گیا ہے, تو ان کو ہم سب سے پہلے یہی کہتے ہیں کہ وہ اپنی نظر چیک کرائیں. ینگ بچوں میں تو دور کی نظر کمزور ہو رہی ہوتی ہے, یا جو 40+ لوگ ہوتے ہیں ان میں عموماً چینج ہو رہا ہوتا ہے, نزدیکی نظر کمزور ہونا شروع ہوتی ہے. اس میں بھی ہوتا ہے کہ آپ کو آنکھوں کے اوپر اتنا سٹریس پڑ رہا ہوتا ہے کہ انہیں فیل نہیں ہوتا, وہ اپنا جو ڈسٹینس ہے اسی کو ایڈجسٹ کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا اسکرین دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ان کا ٹیسٹ کرایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی نظر کمزور ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ان کو سر میں درد ہے. اور جب یہ اپنی گلاسز لگا لیتے ہیں کریکٹ نمبر کی تو پھر ان کا ٹھیک ہو جاتا ہے درد. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب سر درد کا مستقل علاج کیا ہے؟ کوئی ایسا علاج بتائیں کہ اگر وہ علاج کر لیا جائے تو دوبارہ سر میں درد نہ ہو. یہ تھوڑا سا ٹرکی کویشچن ہے. اس میں تو پہلے تو یہ ہے کہ کون سا سر درد ہے اور اس کی وجہ کیا ہے. عموماً بہت زیادہ مائیگرین پہ ہی بات ہوتی ہے, اور بہت زیادہ جو کامن ہے وہ مائیگرین اور ٹینشن ہیڈ ایک ہے. تو اس میں آپ کی لائف سٹائل ماڈیفیکیشن ہے, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا پہلو ہے. ہم اکثر جب مریض ہمارے پاس آتا ہے تو اس کی ہسٹری میں یہ سارے جو میں نے پوائنٹس آپ کو بتائے ہیں وہ سارے پوچھتے ہیں, اور عموماً انہی میں سے کوئی نہ کوئی ایک آدھ ایسا ہوتا ہے جو اس کے, بلکہ بعض اور لوگوں کے تو کئی پہلو ایسے ہوتے ہیں جو مل کے اس کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ پین ایگریویٹ ہوتا ہے. تو ہم ان کو کاؤنسل کر کے یہی سمجھاتے ہیں کہ اپنی لائف سٹائل میں یہ سارے ماڈیفیکیشنس کریں اور اس کی وجہ سے ان کا بیٹر ہو جاتا ہے سر میں درد. ٹھیک ہو گیا. اور اگر ٹینشن ہیڈ ایک ہے تو ان کو پھر یہ سمجھایا جاتا ہے کہ وہ ان کے جو جس پہلو کی وجہ سے وہ اسٹریس ہے ان کی لائف میں, چاہے وہ کوئی فیملی ایشو ہے, کوئی جاب کا ایشو ہے, وٹ ایور اٹ از, اس کو کم کرنے کی کوشش کریں. اس میں ہم پھر ان کی میڈیکیشنس کی طرف بھی جاتے ہیں, اور ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کی کیونکہ حساس نیچر ہوتی ہے, بہت زیادہ اسٹریس لیتے ہیں, تو ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ تھوڑے سے سائیکولوجیکل سیشنز لیں, وہ سائیکالوجسٹ کے پاس جا کے, اس سے وہ ریلیو ہو جاتا ہے اور ان کا ٹینشن ہیڈ ایک بہتر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب جس طرح لوگوں کو سر میں درد ہوتی ہے, لوگ یا تو چائے پی لیتے ہیں یا آفیسز میں کیونکہ کام کرنا ہوتا ہے تو وہ فوری طور پہ ایک خاص جو ٹیبلٹ ہے وہ فوری طور پہ وہ اویلیبل ہوتی ہے وہاں پہ, وہ ٹیبلٹ کھاتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اب کون سی ایسی علامات ہیں سر درد کی
جو اگر ہوں تو یہ خطرناک ہو سکتی ہیں، ان کو سنجیدہ لینا چاہیے اور فوری ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اس میں پہلے تو میں چائے کی بات ضرور وہ کرنا چاہوں گی. جو کیفین کا انٹیک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے سر درد کے لیے. ہر انسان، موسٹلی لوگ چائے پینے کے عادی ہوتے ہیں، تو آپ جتنا روٹین میں چائے پی رہے ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو اچانک کم کر دیں یا آپ اس سے بہت زیادہ بڑھا دیں تو بھی آپ کا مائیگرین یا سر میں درد جو ہے وہ ایگریویٹ ہو جاتا ہے. تو اس کو ایک تو کوشش کرنی چاہیے، اگر آپ روٹین میں 1 سے 2 کپ پیتے ہیں تو اس کو پیتے رہیں، اس کو اچانک کم نہ کریں. اگر آپ نے چائے چھوڑنی بھی ہے تو اس کو اسٹیپ وائز گریجولی کم کریں، اچانک نہ کم کریں. دوسرا جو گولی ہے، پین کلرز عموماً کھائی جاتی ہیں، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پین کلرز کم سے کم کھائے جائیں، کیونکہ پین کلرز کے اپنے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. اس میں آپ کا جگر خراب ہونا، آپ کا معدہ، آپ کے گردے، یہ 3 جو اعضاء ہیں یہ بہت بری طرح افیکٹ ہوتے ہیں. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ پراپر جو آپ کا پین فزیشین ہے اس کے پاس جا کے اس کا علاج کروائیں. علامات میں وہی جو سب سے امپورٹنٹ، جو جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ جو آپ کا سب ایریکنوائڈ ہیمریج ہوتا ہے وہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور وہی ایک علامت ہے کہ جب میں مریض یہ کہے گا کہ مجھے ایسا شدید درد ہوا ہے جو زندگی میں کبھی نہیں ہوا اور اس کی برداشت سے باہر ہو جائے، تو وہ ایک ایسی علامت ہے جس میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. آپ انٹرونشنل پین فزیشین بھی ہیں، جی. تو مائیگرین کا کوئی جدید طریقہ علاج بھی ہے؟ جی، دیکھیں، ہمارے پاس جب پیشنٹ آتا ہے سب سے پہلے تو ہم اس کا ساری ہسٹری وغیرہ لے کے اس کو لائف سٹائل ماڈیفیکیشن ایڈوائز کرتے ہیں، کچھ دوائیاں بھی ایڈوائز کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کس حد تک درد ایسا ہے کہ اگر تو وہ کم لو ڈوز دوائیوں سے ہی ٹھیک ہو سکتا ہے اور لائف سٹائل ماڈیفیکیشن سے ٹھیک ہو سکتا ہے تو ہم انٹرونشن کی طرف نہیں جاتے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا اتنا شدید درد ہوتا ہے، ان کی فریکوینسی بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کی جاب یا ان کی پڑھائی اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے، چھٹی بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ، اپنی ڈیلی روٹین سے بہت ان کی افیکٹ ہوتی ہے. اس میں پھر اب انٹرونشن کی طرف جاتے ہیں. اس میں ہمارے پاس ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو کچھ نیوٹریشنل سپلیمنٹس ایڈوائز کرتے ہیں. اس کے اندر مائیگرین کے اندر میگنیشیم گلائسینیٹ اور کو انزائم Q10 کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. یہ 2 انزائمز ہیں، ایسے سپلیمنٹس ہیں جو ہماری باڈی میں ایسے کیمیکلز ریلیز کرتے ہیں جو ہیلپ کرتے ہیں مائیگرین کے اٹیکس کو کم کرنے میں. اس کے علاوہ ہم کچھ نرو بلاکس لگاتے ہیں جس میں ہمارے گریٹر آکسیپٹل نرو بلاکس ہوتے ہیں، پیچھے ادھر 2 نروز ہوتی ہیں، ان کو ہم انجیکشن جو نارمل سرنج ہوتی ہے اس کے تھرو ہم دوائی لگاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہتر ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک ہمارے پاس بوٹاکس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. اس میں جیسے اسکن والے بوٹاکس اسکن پہ لگاتے ہیں، ہم جو اسکیلپ کے مسلز ہوتے ہیں یہاں پہ بوٹاکس کے انجیکشن لگاتے ہیں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو اسکیلپ کے مسلز ہیں وہ تھوڑے سے سلو ہو جاتے ہیں، اور جو وہ کمپریشن ہیڈ ایک جو بہت زیادہ دباؤ والا درد ہو رہا ہوتا ہے مریض کو، وہ سیٹل ہو جاتا ہے. اور اس کا جو عموماً افیکٹ ہے وہ 6 سے 9 مہینے رہتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب جس طرح مائیگرین ہے یا سر کا درد ہے، تو اگر کوئی فرد جو ہے وہ اپنی روزمرہ زندگی میں کیا تبدیلیاں کرے، کیا بدلاؤ کرے کہ وہ مائیگرین یا سر کے درد سے جو ہے وہ بچ سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا جو ہے نا سونے جاگنے کی روٹین ٹھیک کریں، ناشتہ ٹھیک کریں، اپنے خوراک جو 2 کھانے ہیں ان کے درمیان جو گیپ ہے وہ پراپر رکھیں، پانی کی کمی نہ ہونے دیں. ہر وقت کوشش کریں کہ ہر تھوڑی دیر بعد پانی ضرور پئیں، کیونکہ اور خاص طور پہ جو آگے موسم آ رہا ہے اس میں لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، ان کو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے کیونکہ ہمیں اتنا پسینہ آتا ہے جس کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے. تو اپنی پانی کی کمی، اور پانی سے مطلب پانی ہے، پانی کا مطلب سافٹ ڈرنکس یا چائے نہیں ہے. اس کے علاوہ اپنا اسٹریس کم کریں اور اپنا اسکرین ٹائم کم کریں. اسکرین ٹائم بہت زیادہ ضروری ہے. اور ایک تو ہمارا جو پوسچر ہوتا ہے نا وہ بہت ضروری ہوتا ہے. عموماً ہم لوگ جب موبائل پکڑا ہو یا کوئی چیز کتاب پکڑی ہو ہم ایسے کر کے پڑھتے ہیں، اس کو سامنے رکھنا ہے، جھک کے نہیں پڑھنا ہوتا. اس سے ہماری گردن پہ دباؤ پڑتا ہے اور ہمارے یہ مسلز افیکٹ پہ اثر آتا ہے جس کی وجہ سے پین جو سروائکوجینک ہو یا مائیگرین ہو ایگریویٹ ہوتا ہے. کوشش کریں اس کا لیول سامنے رکھیں. اس سے جو ہوگا کہ ہماری گردن کے موڑوں پہ افیکٹ نہیں آئے گا اور ہمارا جو ہے کم سے کم درد ہوگا ہمیں. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر سعیدہ تہذیب زہرا صاحبہ، پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں لکھیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.